اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ کہف کا سیکشن نمبر 5 یعنی کہ 5واں رکوع۔ تو ابھی ہمارے 4 رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے، اس لیے ہم ابھی 5ویں رکوع پہ آئے ہیں، 5th سیکشن آف سورہ الکہف، اور آیت نمبر 32، 33، 34، 35، 36 یعنی پوری 5 آیت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 32، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک 2 باغ والے بندے کی بات کر رہا ہے، اور اس میں 2 بندے ہیں، ایک بندہ جو باغ کا مالک ہے اور دوسرا وہ ہے جو غریب ہے، فقراء ہے، غریب۔ تو وہ 2 بندوں کی یہاں پر ابھی مطلب یہ جو پورا رکوع ہے وہ ابھی اس پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو مثال دو، ان کے سامنے مثال رکھو۔ تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو یہ جو لوگ ابھی جو بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا تو اصحاب الکہف کے بارے میں بھی، تو اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 شخص جو ہے اشخاص، ان کے بارے میں رجلینی یعنی 2 مطلب آئینی جب یہ آئے گا تو وہ ہمیشہ ڈوئل فارم ہے، وہ پلورل کا ڈوئل فارم یعنی اونلی 2۔ تو رجلینی، تو ان کے سامنے مثال رکھو، لہم مثل الرجلین یعنی وہ 2 بندوں کی جو مثال ہے وہ ان کے سامنے رکھو۔ جعلنا، اب یہاں اللہ خود اپنے پر بول رہا ہے کہ ہم نے بنایا۔ بندہ کیا سوچتا ہے کہ میں نے بنایا، میں نے ایسا کیا، میں نے بزنس کیا، میں نے اس طرح سے فلانا میرا جو ہے گارڈن باغ اس کو بنوایا، اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے جعلنا، ہم نے بنایا، لے احدہما، ان دونوں میں سے جو ایک بندہ ہے اس کے لیے ہم نے بنایا۔ دوسرے بندے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، یہاں پر کہا جو دونوں میں سے جو ایک ہے جو باغ کا مالک ہے، اللہ اس کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے بنایا، جعلنا لأحدہما، اس دونوں بندے میں سے ایک کے لیے ہم نے بنایا، یعنی اللہ نے صاف کہا یہاں پر ایک کے لیے ہم نے بنایا۔ جنتینی یعنی 2 باغ، تو ہم نے بنایا وہ دونوں بندوں میں سے ایک کے لیے، احدہما لأحدہما، ہما ورڈ وہی آ گیا کہ اور عینی اور یہ جو ورڈ آتے ہیں تو یہ ڈبل 2 کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پر لگا 2 شخص جو ہے ان میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے 2 باغ۔ اب یہ جنتینی یعنی جبکہ عربی میں فستان اور پھر اس طرح کے ورڈ بھی آتے ہیں کہ مطلب اور بھی ورڈ آتے ہیں جو مطلب باغ کے لیے گارڈن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر جنتینی یعنی کہ جنت ورڈ یوز کیا نا، اس لیے کہ جنت کا ذکر ابھی ہم پہلے پڑھ چکے، ابھی جو ہم نے ابھی پڑھا تھا اس میں جنت کا ذکر تھا نا کہ جو لوگ جو بلیورز ہیں اور جو اللہ کے مطابق گڈ ڈیڈز اور اعمال کر رہے ہیں پرفیکٹلی، تو ان کے لیے وہ جنت۔ تو یہاں پر اب اللہ بتا رہا ہے دنیا کی جنت، کیونکہ یہ دنیا کی جنت ہے، دنیا کا باغ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس بندے کے لیے، ایک بندے کے لیے ہم نے 2 باغ بنائے، جنتینی، عینی یاد رکھو کہ یہ 2 ڈوئل کے لیے 2، تو 2 باغ اللہ نے اس کے لیے بنایا۔ من اعناب، تو ایک عناب ہے یعنی انگور کا،
یعنی کہ ایک ڈیلیکیٹ فروٹ. وَحَفَفْنَاهُمَا، اور یہاں اللہ دیکھو اتنی چھوٹی سی آیت میں کتنی بڑی ڈیٹیل ہے کہ اس کے اندر انگور کے باغ تھے، اور پھر وَحَفَفْنَاهُمَا، ہما پھر سے آ گیا دو کے لیے، کہ اور دونوں باغوں کے لیے جو پورا چاروں طرف سے اس کو مطلب سراؤنڈ کیا، گھیراؤ یعنی جو کیا ہے، اللہ نے کہا کہ چاروں طرف سے اس کو ایک فینسنگ مل گئی، یعنی کہ ایک باڑ جس کو بولتے ہیں نا کہ یعنی بے الف اور اڑے باڑ، تو وہ جو ہے یعنی کہ جیسے کہ ایک پورا چاروں طرف سے سراؤنڈ کرتا ہوا، جیسے کہ بناتے ہیں لکڑی کا بھی بناتے ہیں پورا کے پورا، کہ جو حفاظت کے لیے بھی بنایا جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ جو مطلب حففناہما، اللہ کہتا ہے اور ہم نے اس کو چاروں طرف سے گھیراؤ میں لیا. یہ کس سے؟ بے نخلین، نخل کا مطلب ہے پام ٹریز. تو یہاں پر اللہ نے جب نخل بولا کہ وہ نخل یعنی کہ جو کھجور کے جھاڑ ہیں، وہ اس سے اللہ نے اس کو پوری چاروں طرف سے ایک گھیراؤ کر لیا تاکہ بیچ میں انگور کے باغ جو ہے وہ سیف رہیں، کہ ہوا سے بھی وہ ٹوٹ کے گر سکتے. تو اللہ نے اس کو چاروں طرف سے کھجور کے جھاڑ کی سراؤنڈنگ دیا، فینس جو فینسنگ ہوتی ہے. تو وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، تو ہم نے اس کو یعنی جھاڑ. اب اللہ نے یہاں پر ایک تو بولا کہ انگور کا باغ دیا، لیکن یہاں یہ نہیں بولا کہ اور کھجور کے جھاڑ دیا. تو سوچو نخل کیوں بولا اللہ نے؟ بِنَخْلٍ یعنی کہ مطلب پام ٹریز، کھجور کے جھاڑ. کیونکہ کھجور کے جھاڑ جو ہے وہ پورا کے پورا اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ استعمال میں آتی ہے، اس کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی، نہ اس کا تنا، نہ اس کے پتے، نہ اس کی ڈالیاں، نہ اس کی جو مطلب پوری وہ کھجور، اور پھر کھجور تو اس کا فروٹ ہے ہی، اور پھر اس کے اندر جو اتنی مضبوط جو رہتے ہیں وہ جو رسیاں بنتی اور بھی کیا کیا چیزیں، اور وہ جو پتیاں اس کی کیا کیا چیزیں بنتی ہے، چٹائیاں وغیرہ سب. تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ کام کی ہے، ہر چیز. اور اس کا جو تنا ہے، وہ تنا جو ہے پہلے اوپر جو گھر بنتے تھے تو اس کو تنے کو یوز کرتے تھے، اس کے یعنی کہ مطلب جو جھاڑ کا پورا جو مطلب بارک ہے، وہ جو تنا ہے اس کو یوز کیا جاتا، ٹرنک آف دا ٹری، تو تاکہ اس کے اوپر پھر مطلب چھت رکھے، چھت اوپر بنے گی نا. تو ایک ایک چیز اگر استعمال ہو رہی تو اب تم یہ بات کو غور کرو کہ اللہ قرآن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں بولتا کہ جو یعنی ایک ہی چھوٹی بات کے اندر وہ پوری بات کمپلیٹ کر دیتا ہے. یعنی اللہ نے یہاں پر انگور تو کہہ دیا، لیکن پھر کھجور نہیں بولا، یہ بولا کہ ڈیٹ پامز، نخلنگ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا، اور اب اللہ کہتا اور ہم نے بنایا، جعلنا مینس ہم نے بنایا اس کو. تو وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے بیچ میں ہم نے بنایا زرعا. زرعا کا مطلب ہے وہ کھیت جس میں کراپس اگتا ہے، اناج. تو اللہ نے یہ بات کہی کہ دونوں کے درمیان یعنی کہ انگور کا باغ ہے، اس کے چاروں طرف کھجور کے جھاڑ ہے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان کے بیچ میں ہے ایک مطلب اللہ نے وہ بیچ میں، اللہ کہتا خود اللہ نے بنایا اس کو کہ وہ ہے اس کی اناج کا یعنی کہ مطلب کھیت جہاں سے اناج بھی آ رہا ہے. تو اب کیا ادھر پتا چلا کہ فروٹ بھی ہے، پھر کھجور جو ان کی غذا مین وہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر اناج کے لیے کھیتی باڑی بھی ہے. تو یہ چیز اللہ نے اس آیت نمبر 32 میں کہا ہے، اور اس کو کمپیر کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے دنیا کا باغ جنت، اور ایک وہ جنت ہے جس کا ہم نے تم کو ذکر کیا. تو وہ جنت میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ بہت سکون اور اطمینان میں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، اس کو کوئی بھی مطلب ہارڈ شپ نہیں ہے. لیکن دنیا میں جنت جو ہے، وہ جنت کے بعد کیا تم بول سکتے ہو کہ ہم بہت بے فکر ہے، ہم کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ہارڈ شپ نہیں ہے؟ یہاں پر تم کو
جو دیکھ بھال تو کرنی پڑے گی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی جنت، یعنی دنیا کے اندر جب بھی تم کو بہت کچھ ملے گا، دولت، مال، ریلم پیلی، تو یاد رکھنا اس میں آزمائش ہے، وہ آزمائش کے لیے دیا گیا ہے. وہاں پر تم کچھ بھی کر لو، سکون میں رہو، تم لیٹے رہو، تمہارے نوکر کام کرتے رہے، لیکن یہ تمہاری آزمائش ہے. یہاں پر اگر فیل ہو گئے تو گئے. لیکن وہ جنت جو ہے آخرت کی، اس میں آزمائش نہیں ہے. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے. Set forth to them the parable of two men. For one of them provided two gardens of grape vines and surrounded them with date palms. In between the two we placed tillage, یعنی کہ وہی کھیت. اب اس کی نوٹ ہے 2375. Here is a simple parable of the contrast between two men. یعنی دو شخص کے بیچ میں کتنا بڑا کانٹراسٹ ہے، یعنی کہ وہ مطلب ایک دوسرے کے، یعنی کہ مطلب ایک بہت امیر ہے اور ایک بہت غریب. One was purse proud. ایک تو وہ تھا جو اپنے پرس پراؤڈ کا مطلب ہے تمہارے مال کے اوپر اس کو بہت، یعنی اس کے پاس جو پرس ہے، اس کا جو مال ہے، اس کے اوپر اس کو بڑا گھمنڈ اور غرور ہے. And forgot that what he had was from Allah. اور یہ وہ بھول گیا کہ جو بھی اس کے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اتنا گھمنڈ کس بات کا، غرور کس بات کا؟ تو اللہ نے اس کو یہ دیا نا، بائی وے آف اے ٹرسٹ اینڈ اے ٹرائل ان دس لائف. اللہ نے اس پہ بھروسہ کر کے اس کو دیا ہے، ٹرسٹ کیا ہے اس کو کہ دیکھ میں تیرے کو مال تو دے رہا ہوں، لیکن تو کیا اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اس زندگی میں؟ اگر صحیح استعمال کرتا ہے، تیری آزمائش میں تو پاس ہو جاتا ہے، تو آخرت میں تجھے ضرور جنت ملے گی. لیکن اگر تو یہاں فیل ہو گیا تو خلاص، وہاں کی جنت کو بھول جاؤ، وہاں پھر جہنم کے اندر جانا پڑے گا. تو یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، وہ اللہ نے ٹرسٹ بھی کیا، اور اس میں ٹرائل ہے، یعنی آزمائش ہے. اس دنیا کی جنت میں، اس دنیا کے مال و متاع میں آزمائش ہے. آخرت کے اندر جب اللہ جنت دے گا اس میں کوئی آزمائش نہیں. دا ادر بوسٹڈ آف نتھنگ. تو دوسرا جو تھا اس کے پاس، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ کوئی بھی چیز کی بڑائی نہیں کر رہا تھا. ہز ٹرسٹ واز ان اللہ. اور اس کا جو توکل تھا وہ اللہ پر تھا. وہ غریب تھا، پھٹے حال تھا، لیکن نہ وہ بڑائی بنا کر رہا تھا کوئی، اور اس کا توکل اللہ پہ تھا. The worldly wealth of the first was destroyed. تو یہاں بتا دیا گیا نوٹس میں ہی کہ جو دنیاوی مال جس کے پاس تھا، تو وہ بندہ جو پہلا والا جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ پورا کے پورا برباد کر دیا گیا. تباہ و برباد destroyed. And he had nothing left. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم. The second was the happier in the end. لیکن جو دوسرا بندہ تھا جو کہ بیچارہ پھٹے حال تھا، جو بہت غریب تھا، اس کی اولادیں بھی نہیں تھی، تو وہ اپنے آخری اس کا جو انجام تھا آخرت کا، اس میں وہ بڑا ایک خوش انسان تھا، کیونکہ اس کے لیے وہاں جنت تھی نا. آیت نمبر 33. کلتا الجنتین آتت اکولها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. کلتا الجنتین، تو یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کل کے کل، سب کے سب، تو کلتا الجنتین، پوری کی پوری، جنتین دونوں باغ، یعنی دونوں ہی باغ جو تھے پورے کے پورے، آتت اکولہا، وہ دے رہے تھے اپنا پروڈیوس یعنی کہ پھل، میوے، پھر مطلب سبزی، ترکاریاں، یا جو بھی اناج، وہ سب آ گیا نا اندر. تو وہ سب کے سب مطلب وہ جنتین دونوں باغ جو ہے اس میں وہ دے رہے تھے اپنا، آتت اکولہا.
وہ پورا پروڈیوس جو ہے وہ مل رہا تھا، کیونکہ باغوں کے اندر سے پھل کا ایک موسم الگ ہوتا ہے جب کہ پھل تیار ہوتا ہے اور تم اس کو کاٹتے ہو اور اب تمہارے کو اس کی وجہ سے پیسے ملے. تو وہ ہے یعنی ایک پھلوں کا ایک ہوتا ہے موسم، اس کے اندر جب تمہارا وہ پھل کا تیاری ہو گئی، تم نے اس کی تم کو اچھی مال و دولت ملی، لیکن اب ایک دوسرا موسم ہوتا ہے جس کے اندر کے مطلب اب کھجور تیار ہوگی، اور یا تو تمہارا جو بھی اناج ہے وہ اگایا ہوا ہے یا سبزی ترکاری جو بھی، تو وہ تمام جو ہے اس کا ایک الگ سیزن ہے کہ جب وہ فصل کٹے گی پھر وہ بکے گی. تو یعنی کہ مطلب پورا سال جو ہے یہ چیز بک رہی تھی، یہاں اگ رہی تھی، تیار ہو رہی تھی، تو کبھی پھل تو کبھی مطلب یہ اناج، تو اس طرح سے اس بندے کو پورا سال جو ہے وہ انکم آ رہی تھی، یعنی کہ اس کا بزنس بہت اچھا ہو رہا تھا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی انگور جو ہے وہ نہیں آئے، یعنی کہ مطلب وہ فیل ہو گئے، مطلب نہیں آئی وہ پھر کبھی فصل جو ہے وہ فیل ہو گئی، یا پھر کبھی کھجور کا فیل ہو گئی فصل، تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک شَيْئًا یعنی اتنی سی باریک لیسٹ میں بھی اس کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ارے اب کی سال دیکھو نا یہ فروٹ ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوا اس کے ساتھ. وَفَجَّرْنَا، اب اللہ نے یہ بھی کہا کہ اور ہم نے بہا دیا بیچ میں، خلالہما، خلال کہتے ہیں بالکل درمیانی حصہ، تو خلالہما یعنی وہ دو باغ جو ہے ان کے بیچ میں، ہما ورڈ یہاں بھی ہے نا تو مینس دو، تو وہ دونوں کے درمیان میں اللہ نے کیا بہایا؟ نہرا، نہر، ندی. اب سوچو کہ جو پانی کے جو مطلب جو سب کو جو پانی دینا ہوتا ہے، یعنی کھیت میں بھی باغ میں بھی جو ایریگیشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ نے کر دیا، پورا نہر بیچ میں سے بہا کے، اور وہ چونکہ بیچ میں سے بہ رہی ہے، اور وہ آگے اللہ نے جب کہا کہ اور ان دونوں باغ کے بیچ میں کھیت ہے تو کراپس ہے، اناج، تو یہ بیچ میں سے جب یہ نہر بہ رہی ہے تو سوچو ان کھیتوں کو بھی مل رہا ہے نا پانی. یعنی اللہ نے نیچرل کتنا زبردست نظام اس بندے کے لیے رکھا، مگر وہ سب کا سب اس کے لیے آزمائش تھی. ایچ آف دوز gardens brought forth its produce, and failed not in the least therein. In the midst of them we caused a river to flow. Ayat number 34. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اب اس بڑائی چھوٹے کی یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے دوسرے بیچارے کو، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان جو ہوتا ہے اس کو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی یہ میرا جو سب کچھ ہے یہ مجھے کسی کو دکھانا ہے، کسی کو مطلب بڑائی مارنی ہے، اور اگر وہ میں جب بڑائی ماروں گا تو پھر وہ بولے گا اوہ واہ اچھا، ارے واہ، تو یہ سب اس کو سننا ہے. اس لیے اب وہ جو ہے بندہ، وہ جو دوسرا بندہ جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنے باغ میں جا رہا ہے اور اس کو بولتا جا رہا ہے. تو یہاں پر ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے تو یعنی کہ اب یہ سمر ورڈ جو ہے فروٹ کے لیے آیا نا، یعنی وہ بھی ابنڈنٹ پروڈیوس بھی ہے، لیکن وہ پھل میوے سب باغ کے اناج سب کچھ آ گیا اندر. تو اب وہ اس کے لیے جو ہے اس شخص کے لیے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، لیکن اس سمر کا مطلب پھل ہوتا ہے، اور پھل کا مطلب اولادیں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے جو تم نے جھاڑ لگایا پیڑ اس کے پھل، پھر وہ جو تمہارے بچے ہوتے ہیں وہ بھی تمہارا پھل ہے. تو وہ یہاں پر اور اس کے تھے پھل. فقال لصاحبہ، تو پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، کیونکہ اب وہ ساتھی جو ہے ساتھ میں چپ چپ چل رہا ہے تو اب اس کو بے چینی ہو رہی ہے نا، تو اب وہ اس کو بول رہا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو وہ جب اس سے حوار یعنی کہ مطلب گفتگو کرنا یا کچھ پوچھنا یا بتانا یا کہنا، تو وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو وہ جب اس سے مطلب آرگیومنٹ یا کچھ باتیں کر رہا تھا اس سے، تو اس کو کہتا ہے انا اکثر منکا، میں تو تیرے سے بہت زیادہ
مطلب بڑھ کر ہوں میں، بہت، اکثر کا مطلب ہے بہت زیادہ، یعنی کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بہت زیادہ ہوں، کس میں؟ مالن، یعنی مال کے اندر، میں مال میں، ویلتھ میں تیرے سے بہت زیادہ ہوں، میں بہت امیر ہوں، میرے پاس بہت مال ہے. وہ عزو نفرا، اور نفر کا مطلب نفر یعنی نفری، یعنی کہ بیٹے، اور بیٹوں میں بھی کہ دیکھ میں کتنا بہت آنریبل، یعنی جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تو بولتے ہیں نا وہ لوگ بہت وہ باعزت ہے، ایسا پرانے اس میں قبیلوں میں سب میں عرب کنٹریز میں ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو اپنے بیٹوں کی ہی فوج ہے، اور بیٹے ہمارے دیکھو نفری، ہمارے اتنے سارے بیٹے، تو اور میری تو عزت وعزو نفرا، اور میں تو کتنا عزت دار ہوں، دیکھ اتنے میرے بیٹے کتنے ہیں اور مین پاور کتنا ہے میرے پاس. مگر کیا ہوتا ہے ابھی جیسے وہ بندہ جو ہے وہ سن رہا ہے چپ چاپ، وہ کچھ نہیں بول رہا گا، وہ یہ نہیں بولا ہاں ارے واہ ارے واہ، تو اس کو ابھی جیسے سننا تو ہوئے گا نا یہ کہ ابھی کچھ تو بولے. وہ بندہ کچھ بول نہیں رہا ہے تو یہ خود ہی شروع کر دیا اپنی بڑائی مارنا. Abundant was the produce this man had. He said to his companion in the course of a mutual argument, more wealth have I than you, and more honor and power in men. یعنی وہ بھی میرے پاس بہت ہے. اس کی جو نوٹ ہے 2376. The two men began to compare notes. اب یہ دونوں جو ہے انہوں نے مطلب بات چیت شروع کی. The arrogant one was puffed up with his possessions, in his income and his large family and following, اور جو بھی ساتھ میں اور لوگ ہوں گے جو ان کے خاندان کے یا ملنے جلنے والے یا نوکر چاکر, and thought in his self complacency that it would last forever. تو اب یہ دو بندوں کی جو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, جو سوال جواب آرگیومنٹ جو بھی ہو رہا ہے, تو اس کے اندر وہ جو مطلب وہ امیر بندہ جو بہت گھمنڈی ہے, ایروگنٹ ہے, ہاں وہ بندہ جو اکڑفو ہے وہ کہہ رہا ہے وہ اپنے مال, اپنے پوزیشن, اپنی انکم سب کے اوپر اپنی فیملی جو اتنی بڑی فیملی, اور پھر یہ کہ اور لوگ ملنے جلنے والے بھی, تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت پھول کے کپا ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے دیکھو میں نے یہ سب کچھ جو کیا میں نے, اور یہ ہمیشہ رہے گا. کیونکہ اگر سوچو کسی کا ایسے باغ ہے, کسی کے ایسے کھیت ہے, اور 25-30 سال تک کا اس کے اندر سے برابر پروڈیوس آ رہا ہے سب, کہ اناج بھی برابر آ رہا ہے, پھل بھی برابر آ رہے ہیں, اور سب دوسری چیزیں بھی جو بھی ان کے اندر باغوں میں, کہیں سنترے کے باغ ہے, کسی کے بھی ہے, کچھ بھی ایپل کے, تو وہ سب برابر سے آ رہا ہے, تو اس کا پورا کے پورا بھروسہ توکل اسی کے اوپر آ جائے گا نا کہ ارے اتنے سالوں سے آ رہا ہے, کبھی آج تک ہمارے باغ میں کوئی کیڑا نہیں لگا, کوئی پھل برباد نہیں ہوا, ہمارا تو سب. اور کلتل ورڈ جو اللہ نے وہاں رکھا, اس کا مطلب کہ ایڈیبل, ہر فروٹ ایڈیبل تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ سنترے کا جھاڑ ہے اور اس میں 100 سنترے ہوگے لیکن اس میں سے 30 خراب نکلے جو کھانے کے لائق نہیں تھے. یعنی ہر پھل, ہر انگور کا ایک ایک دانہ بھی کھانے کے لائق ہے, پورا کے پورا. اتنا باریکی سے اللہ نے اس کو بیان کیا, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہے گا, ارے اتنے سالوں سے ہے تو پھر آگے بھی رہے گا. اس کا پورا جو ایمان, اس کا توکل, وہ پورا اس کے باغوں پہ, اس کے کھیتوں پہ, اس کے سب تمام جھاڑوں پہ, سب پہ آ گیا. کیوں کہ اب اس کو وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوا نا وہ فروٹ دینے میں, اسی لیے اس کو اب اس کا پورا توکل ہو گیا اس کے اوپر, اعتبار کہ اب یہ چیز جو ہے میری کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو اب سوچو کہ اس نے کون سا شرک کیا. اس نے کوئی شرک کیا, کوئی بتوں کی پرستش کی, یا پھر اس نے مطلب کوئی اور چیز کو مطلب اس نے وہ مانا نہیں. آج کل کی جو دنیا ہے اس کا بھی شرک یہی ہے, مٹیریلسٹ. مٹیریل ہے سب کا,
جو بھی آج کل کے دور میں جو شرک ہے سب سے بڑا وہ مٹیریل ہے، مال اور متاع، اسی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. اور سوچو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی کہ اس نے کسی کے اوپر جا کے کوئی مارا پیٹا نہیں، کسی کو کسی کا مال نہیں ہڑپ لیا، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ظلم نہیں کیا، اس نے خود ایسی چیزیں باتیں کی، اس کا توکل ایسا بن گیا کہ اب وہ ظلم کے اندر مطلب وہ شامل ہو گئی بات، یعنی کہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا بنا سوچے سمجھے. He was also wrong in looking down on his companion. بلکہ وہ جو اپنے ساتھی کو یوں دیکھ رہا تھا نا کہ ابھی تو ایک فقر فقیر ہے، تو ایک ابھی فالتو ہے، تو وہ اس کو نیچا دیکھ رہا تھا. Who though less affluent، حالانکہ بات چیت میں بھی وہ بندہ بیچارہ زیادہ بولنے والا نہیں تھا، خاموش سا تھا، مگر واز بیٹر مین آف دا ٹو، لیکن یہ دونوں میں سے بیسٹ یہ تھا جو غریب تھا. اس لیے کہ بھلے وہ نہیں بول رہا تھا کچھ، وہ چاہے امیرات میں نہیں تھا، اس کی بولنے کی وہ نہیں تھی، اور اس کے پاس مال و متاع نہیں تھا، اور مطلب وہ بہت ہی امیر بھی نہیں تھا، وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا بیچارہ، لیکن دونوں میں سے بیسٹ اور اچھا وہی تھا. تو یہاں پر اب ہے آیت نمبر 35. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور داخل ہوئے وہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اس کی جنت میں داخل ہوئے، یعنی کہ اس بندے کی جنت میں جو آزمائش کے لیے اللہ نے دیا. دنیا میں اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ سب آزمائش ہے، وہ کچھ آخرت والی جنت نہیں ہے جس میں بندہ بے فکر ہو جائے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، تو لوگ داخل ہوئے جنت میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اس بندے نے جس کو اللہ نے بہت نوازا تھا. قَالَ، اور اس نے کہا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں ایسا نہیں سمجھتا کبھی بھی کہ یہ سب کچھ کبھی بھی ختم ہو جائے گا، میں تو ایسا نہیں سمجھتا، میرا یہ باغ، یہ سب کچھ، یہ بیچ میں سے نہر بہ رہی ہے، پھر کھجور کے جھاڑوں کی تو پوری چاروں طرف سے دیکھو ایک دیوار کے مانند ہے، تو پھر اتنی اچھی فینسنگ اور سب، میں نہیں سمجھتا یہ سب کبھی بھی ختم ہوئے گا. یعنی اس نے جو چیز بولا وہ بہت غلط ہے. اس نے اپنا تکیہ کس پہ لگایا؟ اپنے باغوں پہ. He went into his garden while he wronged himself. He said, I deem not that this will ever perish. 2377 اس کی نوٹ ہے. It was not wealth that ruined him. وہ دولت نے اس کو برباد نہیں کیا. But the attitude of his mind. اس کے دماغ میں وہ جو ایٹیٹیوڈ تھا، وہ جو فطور تھا، اس نے اس کو برباد کیا. He was unjust. وہ ناانصاف تھا. Not so much to his neighbor. کوئی اپنے پڑوسی کے لیے نہیں. وہ ظلم کر رہا تھا لیکن نہ اپنے پڑوسیوں پہ کر رہا تھا، نہ کسی اور پہ کر رہا تھا. As to his own soul، اپنے آپ پہ کر رہا تھا. وہ کبھی کبھی انسان ظلم کرتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ پہ کر رہا ہوتا ہے، کسی پہ نہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اس کی. In his love of the material، مٹیریل کی محبت اس کے دل میں تھی نا، وہ محبت کی وجہ سے he forgot اور openly defied the spiritual. اس نے روحانی جو چیز ہے اس کو سب کو اس کا انکار کر دیا اور ایک طرح سے اس کو بھلا دیا کہ نہیں، کون سی آخرت، کون سی، میں نہیں مانتا. As verse 37 shows، ابھی 37 تو مطلب جو ہے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں بتایا جائے گا. He took his companion with him، اس نے اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ لے گیا. کبھی کبھی انسانوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آؤ دیکھو، پھر تم آ کے تعریف کرو، اور یا تو بولو ارے واہ what a thing، تو یہ سب کرو. ارے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے ساتھی کو لے کر گیا ٹو امپریس ہم، تاکہ اس کو امپریس کرے. دیکھ میرا یہ کیسا ہے، دیکھ یہ، دیکھ میرا باغ، یہ دیکھ میرے انگور کے، یہ دیکھ میری فصل، یہ ادھر میری ہے، بیچ میں نہر بھی بہ رہی، دیکھ. تو اس کو یہ سب دکھانا تھا نا، وہ امپریس کرنا تھا اس کو. تو اپنی امپورٹنس اس کو چاہیے تھی نا، ود ہز اون امپورٹنس، اپنی امپورٹنس بتانا تھا اس کو کہ سی آئی ایم سو ریچ یو نو. But the companion was unmoved. مگر وہ غریب جو تھا وہ بیچارہ، وہ ذرا سا بھی unmoved، وہ ذرا بھی اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. وہ ذرا سا بھی مطلب نہ وہ سن کے اس نے ہا ہو کرا، نہ واؤ کرا، نہ کچھ بھی کرا. وہ بس اچھا چپ چاپ ہی تھا.
اور سب سن رہا تھا اس کی باتیں، لیکن اس نے کوئی ایسا شو نہیں کیا کہ ہی از امپریسڈ. ہی واز ناٹ امپریسڈ. آیت نمبر 36. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. وَمَا أَظُنُّ، اور میں تو نہیں سمجھتا بھائی، یعنی ابھی وہی بندہ اپنی بگ بگ جاری رکھا اس نے، تو کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ، میں تو نہیں سمجھتا کہ ساعتا، یعنی کہ وہ جو ساعہ ہے، وہ جو آخرت کا مطلب جو ججمنٹ کا جو گھنٹہ ہے توڑ پھوڑ کا قیامت کا، کہ وہ بھی کبھی آئے گا. یعنی کہ مطلب وہ وما اظن الساعۃ قائمۃ، کہ کبھی بھی یہ ایسا وہ جو آور آنے والا ہے قیامت کا وہ آئے گا کبھی، یہ تو میں نہیں، وہ قائم ہوئے گا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بائی چانس میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا، رد ردت، رد ردی، تو رد یعنی کہ لوٹانا واپس. تم نیوز پیپر پڑھتے ہو پھر واپس اس کو ردی میں دیتے ہو، تو وہ لوٹا دینا. تو ردت، تو اگر مجھے میرے رب کی طرف، یعنی دیکھو مان رہا ہے نا، وہ رب کو تو مان رہا ہے، اللہ کو تو مان رہا ہے. اس نے اللہ کا انکار کب کیا؟ کون سے بتوں کی اس نے پوجا کی؟ کون سے کسی کو مانا؟ کچھ بھی نہیں. مگر یہ دیکھو، یہ اس کا جو دماغی، اس کا جو فطور ایٹیٹیوڈ ہے، وہ یہ اس کا جو سب سے بڑا ظلم بن گیا. تو وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر مجھے کبھی لوٹا دیا گیا، إِلَىٰ رَبِّي، میرے رب کی طرف، یعنی میرے رب کی طرف مجھے مطلب جیسے نیچرلی مر کے جاؤں گا تو صحیح نا، میں لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں وہاں بھی ہے نا I will find، یعنی مجھے ملے گا وہاں پر بھی بہت ساری خیر، یعنی وہاں بھی منہا منقلبا، کہ مطلب جو مطلب اس سے بھی زیادہ اور بھی اچھا ہے، یعنی کہ مطلب تو مجھے اور بھی اچھا ملے گا. یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ جیسے کہ دنیا میں اس کے پاس مال ہے، تو بیٹے ہیں، سب ہے، باغ ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کا لاڑکا ہے، یعنی اللہ اس کے اوپر بڑا مہربان ہے، فدا ہے اللہ اس پہ. ارے وہ تو آزمائش ہے، تو آزمائش کو آزمائش ہی سمجھو نا. تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ جب مجھے یہاں اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، دیکھو دیکھو کتنا دیا ہے مجھے اللہ نے، تو آخرت میں کیا مجھے نہیں دے گا کیا؟ ارے اس سے بھی زیادہ دے گا، کیونکہ میں تو لاڑکا ہوں اللہ کا، تو مجھے تو ضرور ملے گا بھائی. مرنے کے بعد بھی مجھے پکا یقین ہے کہ میرے کو تو اس سے بھی زیادہ ملے گا اچھا، یعنی کہ مطلب جو ابھی ملا ہے اس سے بھی زیادہ اچھا. اب دیکھو اس کا یہ بولنا، nor do I deem that the hour of judgment will ever come, even if I am brought back to my Lord. My Lord، اس نے بولا میرا رب، I shall surely find there something better in exchange. اس کی نوٹ ہے 2378. Here comes out the grasping spirit of the materialist، یعنی اب وہ جو بہت ہی مطلب مادی دنیا کا، یعنی کہ مطلب جیسے کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کہ وہ مٹیریلسٹ ہے بہت، اس کو یعنی اس دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ اسی کے پیچھے پاگل ہے، یعنی اس کو وہ یعنی بہت چاہیے. تو ان ہز مائنڈ، وہ اپنے دماغ میں بیٹر مینس، بیٹر کا مطلب ہے مور ویلتھ مور پاور، یعنی وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے بیٹر اللہ مجھے بعد میں دے گا، یعنی بعد میں مرنے کے بعد وہ یہاں سے بھی بیٹر دے گا میرے کو، کہ یہاں دیا اتنا تو کیا وہاں نہیں دے گا؟ ارے واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ بیٹر کا مطلب ہے مور ویلتھ مور پاور آف دا اینڈ ہی واز انجوائنگ ان دس لائف. تو یہاں پر آف دا کائنڈ ہی واز انجوائنگ ان دس لائف، تو یہاں پر جس طرح کی زندگی وہ بتا رہا تھا، مال و دولت باغ سب کچھ، تو وہ بولتا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا ملے گا بعد میں آخرت میں. although in reality، حقیقت تو یہ ہے، even what he had، جو بھی اس کے پاس ہے، rested on hollow foundations. سوچو وہ تمام چیزیں جو ہے اس کا فاؤنڈیشن ہی پورا ہالو ہے، پوکل ہے. and was doomed to perish and bring him down with it. تو یعنی کہ وہ اس سے پورا کے پورا وہ جو بھی اس کے باغات ہے سب کچھ ہے، وہ سب کا لیے ڈوم ٹو پیرش، یعنی اب وہ سب کے سب تباہ ہونے ہی والے ہیں.
یعنی اس کی بربادی جو ہے وہ اسی میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کو اللہ برنگ ہم ڈاؤن ود اٹ، تاکہ اسی کے ذریعے اللہ اس کو نیچے لائے. وہ اس بندے کو نیچا دکھا رہا تھا نا، لیکن اللہ اس کو یہ اتنی ساری اس کی جو ہے سب چیزیں جو اللہ نے اس کو دی، اسی کے تھرو اللہ اس کو نیچے لائے گا. اینڈ برنگ ہم ڈاؤن ود اٹ. اب ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.